بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ثوابت کے بارے میں بات ہو چکی، متغیرات کے بارے میں اب بات آ رہی ہے، اور یہاں ہم امام شافعی کا ایک اقتباس پڑھ رہے ہیں، پیج 53 آخری پیرا. اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ جہاں امام شافعی نے کتاب اور سنت کی بات کی تھی کہ یہ قطعی ہے، تو اس کے میں ہم نے ایک جو ہے نا وضاحت کی تھی کہ یہاں جو ہے نا کتاب اور سنت سے مراد اس کے وہ اجزاء جس کے فہم میں امت مختلف نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ جو بات ظاہر ہم نے کی تھی نا، امام شافعی نے جو کی تھی. اب امام شافعی کے اور دیگر ائمہ کے ہی جو ہے نا اقتباسات سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ جو ہم نے وضاحت کی تھی وہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں کی تھی، بلکہ خود ان کا مقصود وہ تھا. انشاءاللہ آپ کو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی. شافعی فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ مِن ذَلِكَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ وَيُدْرَكُ قِيَاسًا، اس میں سے وہ حصہ جو کہ تعویل کا محتمل ہے، محتمل پروبیبل. تعویل، یہ تعویل ہمارے اردو میں زیادہ تر نا منفی سینس میں بولتے ہیں، حالانکہ منفی سینس میں عربی میں کسی وقت، لیکن یہ کہ فی نفسی اس کا غلط معنی نہیں ہے. وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یوسف علیہ السلام اللہ کی نعمت کا ذکر کریں، اللہ تو نے مجھے تأویل الاحادیث سکھائی، خوابوں کی تأویل. ٹھیک ہے جی. تو تأویل کا لفظی معنی ہے ایک بات کو معنی پہنانا. تعویل کا لفظی معنی ہے ایک بات کو معنی پہنانا. یہ معنی پہنانا یہ مطلب اس وقت ہم بولتے ہیں زیادہ جب اس کے ظاہری معنی میں مطلب ہے کہ وہ بات چھلک کر نہ آ رہی ہو، تو آپ تھوڑا سا زور لگا کر اس کو ایک معنی پھر دے رہے ہوتے ہیں. بالعموم خوابوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے. اب دیکھیے نا، وہ بادشاہ جو ہے وہ اس نے دیکھا ہے جی گائیاں ہیں اور گندم کی سٹے ہیں. اب اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 سال جو ہے اس میں قحط آنا ہے. اب کیا ہے یہ؟ مطلب یہ یوں تھوڑی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک لفظ یوں پڑھا اور اس کا معنی کر دیا. تو وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے معنی پہنایا ہے. اچھا، یہی بات جو ہے لفظ تعویل، آپ کو پتہ ہے یہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گائے ہے اور وہ ذبح ہوئی ہے، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار پر جو ہے نا وہ ایک دندہ پڑا ہے. دندہ ہے نا وہ مطلب ٹک لگنا اس کو. تو اس میں جو لفظ صحابہ نے بولیں گے بما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعویل کی ہے. اب دیکھیں نا، تلوار ہے، اس پہ ٹک پڑ گیا ہے، اس کی جو مطلب ویسے جو اس کا ظاہری معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں ایک ٹک پڑ جانا چاہیے، جو اس کا ظاہری تو پھر یہی معنی ہونا چاہیے نا. اور ایک گائے ذبح ہوئی تو گائے ذبح ہونی چاہیے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب صحابہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ خوابوں میں بالعموم جو ہے نا تعویل کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تعویل کا مطلب ایک معنی پہنانا، یعنی بالکل ظاہری پرومپٹ ہو کر ایک بات بہرحال نہیں آ رہی ہے تو اس کو آپ تعویل کہتے ہیں. تو مطلب اس کو کچھ تھوڑا سا مطلب زور لگا کر آپ نے اس کو ایک معنی دینا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو کیا معنی پہنا ہے بما اولتہ یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا کہ گائے ذبح ہونے کو یہ ہے کہ میرے بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کو شہادت ملے گی، اور میرے تلوار پر جو ہے وہ دندہ پڑنا یہ ہے کہ میرے گھر کا ایک بندہ جو ہے وہ شہادت پائے گا. اب دیکھیں کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات. تو اس کو تو یہ تعویل کا مطلب ایک معنی پہنانا. ظاہر ہے ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ غلط نہیں ہوتا، لیکن کسی وقت جو ہے وہ غلط ہوتا بھی ہے، تو اس کو ہم تعویل فاسد کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ مِن ذَلِكَ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلِ، وہ جو پیچھے بات کر رہی ہے اسی کا تسلسل ہے امام شافعی کا، کہ وہ جو شرح کی بات کر رہے ہیں تو شرح کا وہ حصہ جو تعویل کا محتمل ہو، یعنی احتمال رکھتا ہو. احتمال یعنی اس میں اس کا امکان، گنجائش بہرحال ہے کہ اس کو ایک معنی پہنایا جائے. وَيُدْرَكُ قِيَاسًا، اور
قیاس کے طور پر ادراک ہو سکتا ہو اس کا، مطلب ہے کہ ایک چیز ہے، پیٹرن آ گیا ہے، اس کے اوپر ہم نے قیاس کرتے ہوئے ایک اور بات کو جو ہے نا وہ سمجھ لیا ہے۔ اب ہے تو یہ مطلب مینٹل ورک ہے نا، آپ کا ذہنی عمل ہے نا یہ، یعنی وہ نص کے اندر نص نہیں کہہ رہی، آپ نے اس نص سے قیاس کر کے ایک بات سمجھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہنے کہ فذهب شافعی کی بات چل رہی ہے، فذهب المتأول او القایس الى معنى يحتمله الخبر او القياس، تعویل کرنے والا یا قیاس کرنے والا ایک ایسے معنی کی طرف یہاں چلا جاتا ہے جس کا کہ وہ خبر اور قیاس محتمل ضرور ہے، یعنی خبر اور قیاس میں اس کی گنجائش ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اس نے کہا جی میں اس کو میں نہ، وہ نہیں، خبر سے مراد ہے نص جو ہے نا، نص میں احتمال ہے اس معنی کا، نص میں گنجائش ہے اس معنی کی۔ وَإِنْ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، اگرچہ اس شخص کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے اس سے برعکس رائے بھی رکھی ہو، برعکس طرف کو بھی گیا ہو، وَإِنْ خَالَفَهُ فِي غَيْرُهُ، اگرچہ ایک دوسرا آدمی اس سے برعکس سمت کو گیا ہو۔ لم اقل، امام شافعی کہتے ہیں یہاں میں نہیں کہتا، انہو یضیق علیہ ضیق الخلاف فی المنصوص، ایسے شخص پر ویسے ہی تنگی کی جائے گی جیسے اس شخص پر تنگی کی جائے گی جو منصوص کے اندر اختلاف کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو کہہ رہے ہیں امام شافعی منصوص، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں منصوص، یعنی اس کے اندر کوئی فہم کی کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہے شافعی کی یا دیگر ائمہ کی بھی اصطلاح ہے، جب آپ کہتے ہیں نص، جی جب نص آگے بھی نص اگر اس درجے میں ہے کہ خود اہل علم ہی کے ہاں اس کے معنی کے اندر یہ دوسری نصوص کو ملا کر ایک حکم نکالنے کے معنی میں ہے، وہاں میں نے آپ کو نص سنائی ہے، مطلب وہاں پر یہ بات نہیں چلتی بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شیخ سلمان العودہ نے ایک جگہ وہ چوٹ کی تھی، کہتے بعض لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت ہم تو قرآن حدیث سے لیتے ہیں، ہم تو قرآن حدیث لیتے ہیں، کہتے بھائی تورات انجیل سے ہم بھی نہیں لیتے، ہم بھی قرآن حدیث سے لیتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر سمجھ لیں کہ میں قرآن حدیث سے لے رہا ہوں کہ گویا میں قرآن حدیث سے نہیں لے رہا۔ بھائی آپ یوں کہیں کہ میں قرآن حدیث سے یہ سمجھا ہوں، یہاں پر یوں لفظ بولیے تاکہ دوسرے بندے کا بھی ایمان جو ہے نا وہ سلامتی سمجھا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ کچھ لوگ یہاں پر تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں اس سیاق میں جہاں نص کہہ رہے ہیں نا یہ ائمہ، تو نص سے مطلب ان کا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَثَّلَ لَهُ، لم اقل انه یضیق علیہ، میں نہیں کہتا کہ ایسے شخص کے اوپر ویسی ہی تنگی کی جائے گی، ضیق الخلاف فی المنصوص، جیسی تنگی اس اختلاف پر کی جاتی ہے جو منصوص کے اندر ہو جایا کرتا، کوئی شخص کر لے، وہاں پر تو بالکل اس پر تنگی کی جائے گی نا، اس کو گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اچھا ومثل لہو، اس کے بعد یہ شافعی کی تو وہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن مؤلف کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کر امام شافعی نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ اس سے مثال سے بھی تو واضح ہو جائے نا۔ امام شافعی نے اس کی مثال دی ہے بالاقراء، قر، یہ قرآن مجید میں ہے نا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں اپنی جو عدت ہیں وہ 3 قر انتظار کریں۔ اچھا اب 3 قروء جو ہیں، اب قر کا لفظ جو عربی میں ہے وہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طہر پر بھی بولا جاتا ہے، اس کی جو پیریڈ ہے، اب جب پیریڈ مثلا آپ بول دیں تو پیریڈ مطلب بعض اوقات اس سے مراد پاکی کا پیریڈ ہوتا ہے، بعض اوقات پیریڈ سے مراد اس کی جو حیض کا پیریڈ اس کو پیریڈ کہہ دیتے ہیں۔ تو جیسے قر جو ہے وہ اس معنی میں تو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، معروف مسئلہ دین کا۔ اچھا واحتمال تفسیرها بالاطہار والحیض، تو اس کی تفسیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا وہ تفسیر طہر سے کی جائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی تو جو ہے وہ حیض سے کی جائے۔